ہوں, اپنے بچوں میں دیکھ رہی ہوں, قوم کے جو فیوچر ہے اس میں دیکھ رہی ہوں, یقین مانو میں بہت تسلی اور بہت خوشی اور بہت اطمینان اپنے دل میں لے کر جا رہی ہوں یہاں سے واپس. اور میرے بچوں, آئی ایم شیور یو مسٹ بی ویری ویری پراؤڈ کہ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ سائز میں بھی ہم سے بڑا تھا اور ریسورسز میں بھی ہم سے بڑا تھا, لیکن ہماری جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے اور قوم نے ایک واقعی جس کو کہتے ہیں نا بنیان مرصوص, آپ کو پتہ ہے بنیان المرصوص کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ویری نائس, ذرا نام تو لو, کیا ہمارے آپریشن کا نام کیا تھا, جنگ کا نام کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار, مولٹن لیڈ وال. اور جس طرح ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور قوم نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا, ایک قوم بن کے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی, میں پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی اور جو میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو وی آر ویری ویری پراؤڈ پاکستانیز ٹوڈے, ماشاء اللہ. اور بچوں, جس طرح یہ لیپ ٹاپ اور یہ اسکالرشپس آپ کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہیں, اسی طرح یہ جو جنگ ہم جیتے ہیں, یہ صرف ہم ایک جنگ نہیں جیتے, یہ آپ سب کا وہ مستقبل بھی محفوظ ہوا ہے, وہ مستقبل روشن ہوا ہے جس میں آپ ایک قوم بن کے سر اٹھا کر فخر سے جی سکتے ہو. آپ کے اور یہ اتنا ضروری تھا کیونکہ میں آپ کو یاد ہوگا جب میں اسکالرشپس کے لیے بھی آپ سب کے پاس آتی تھی تو میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ جو آپ کو نفرت سکھائی جا رہی ہے, یہ جو آپ کو ڈویژن تقسیم سکھائی جا رہی ہے, جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں, ان پہ حملہ کر دو, تو مجھے ایک بات بتاؤ بچوں, میری بات بہت دھیان سے سننا. یہ جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں, سامنے بیٹھے ہیں, اور یہ میری لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ہونہار بچے بیٹھے ہیں, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جن جہازوں کے جو سمبلز تھے جن کو ہم نے اپنے شاہراہوں پہ لگایا ہوا تھا لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ فضائیہ کے وہ جہاز ہیں جنہوں نے اس قوم کو فخر کرنے کا موقع دیا, انہی جہازوں کو زمین بوس کیا گیا, انہی جہازوں کو آگ لگائی گئی, انہی جہازوں کو جلایا گیا, اور آج اسی فضائیہ نے, اسی پاکستان ایئر فورس نے, ان جہازوں نے, ان پائلٹس نے, ان فضائیہ کے نوجوانوں نے رافیل کو مار گرایا, جے ایف تھنڈر نے, ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ رافیل ایسا جہاز ہے, فرینچ جہاز ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا, اور آج آپ کے جے ایف تھنڈر نے, یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ یہ جانتے ہو کہ جے ایف تھنڈر کس نے بنایا تھا؟ آواز نہیں آئی. یس. تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے جو اپنے وطن کے لیے ایک بیج بویا تھا کئی سال پہلے, اور اس جہاز میں جے ایف تھنڈر میں ان کی تصویریں بھی ہیں, ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے صرف ان کے بنائے ہوئے جہاز پہ اپنی تصویریں کھنچوائیں, لیکن پالیٹکس سے قطع نظر آج انہی فضائیہ کے انہی جہازوں نے, انہی پائلٹس نے, انہی جوانوں نے, فضائیہ کے شاہینوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. اور میرے بچوں, جو بات میں آپ کو کہتی تھی کہ نفرت کا شکار نہیں ہونا, اندھی نفرت کا شکار نہیں ہونا, اور آپ دیکھو کہ وہ شہداء کی جو یادگاریں ہیں جن کو آگ لگائی گئی, جن کو جلایا گیا اور قوم کو ترغیب دی گئی
کہ ان شہداء کی یادگاروں کو جلاؤ, ان کو آگ لگاؤ, ان کے اوپر کھڑے ہو کے جوتوں سمیت چھلانگیں لگاؤ, تو آج انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے اور جو لوگ بیان و مرصوص میں شہید ہوئے, اگر وہ شہید یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج جنگ میں فتح ہمیں کہاں سے ملتی. اسی طرح میرے پیارے بچوں, میں ایک ماں کی طرح آپ سے بات کر رہی ہوں, اور یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا مستقبل آپ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے. میرا مستقبل, میرے وطن کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں. اس جھنڈے کو آپ نے لے کے چلنا ہے, اور جس وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے آج یہ باتیں مجھے کرنی پڑی ہیں, کیونکہ یہ دونوں اینگلز میں نے آپ کو دکھانے ہیں, کیونکہ آپ مستقبل ہو میرا. اسی وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس وردی کی تضحیک کی گئی, اس وردی کا مذاق اڑایا گیا, اور آج جب آپ کامیابی کا جشن منا رہے ہیں, جب آپ ایک قوم بن کے پوری دنیا کے نقشے پہ ایک بار پھر ابھرے ہو, ایک کامیاب ملک بن کے, تو اس وردی کو پہن کے جو لوگ شہید ہوئے, جو فوجی سرحدوں پر کھڑے تھے, جو فوجیوں کے اوپر وہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, جو فوجیوں کے اوپر وہ میزائل سے حملے ہو رہے تھے, وہ اسی وردی کو پہن کے ان فوجیوں نے کیے ہیں. اور میں سی ایم ایچ گئی لاہور میں پرسوں, جو ہمارے غازی ہیں جو زخمی تھے, میں ان کی خبر پوچھنے گئی تو ایک فوجی جوان مجھے کہتا ہے اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی, تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے خود کی اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ نے اپنے وطن کو فتح دلوائی ہے, اپنے وطن کی حفاظت کی ہے, اپنی مٹی کی حفاظت کی ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا مجھے فخر ہے آپ پہ. تو مجھے کہنے لگا, میڈم اگر یہ 100 جانیں بھی میرے پاس ہوتی تو اس وطن کے اوپر قربان کر دیتا. اور آج مجھے نواز شریف صاحب کا وہ جملہ بہت یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. تو آج پوری قوم نے بتا دیا, آپ سب نے بتا دیا, آپ کے جوش و جذبے نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 10 مئی والے لوگ ہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. اور 28 مئی 1998 کو کیا ہوا تھا بچوں, ذرا میں بھی سنوں. اور آج دیکھو وہ مشکل فیصلہ تھا. نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے 98 میں, تو انڈیا نے جب دھماکے کیے تو ہمیں سب یہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہ یہ دھماکوں کا جواب نہ دینا, ہمارا دھماکہ ہو جائے گا, ہماری معیشت خراب ہو جائے گی, ہمارے پہ پابندیاں لگ جائیں گی, ہمارے پہ سینکشنز لگ جائیں گی. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں, آپ لوگ تب چھوٹے ہوگے یا پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے, اور آپ کی زندگی میں شاید, کیونکہ آپ کی عمریں کم ہیں, تو آپ کی زندگی میں شاید یہ ایسا پہلی فتح پاکستان کی جس کو آج آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو. تو میں آپ کو اس لیے یاد دہانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کی سوچ کے اندر ایک یہ اینگل بھی آ جائے. تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں, یہ میرے وطن کی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ میرے وطن کی دفاع کا معاملہ ہے. اور آج کوئی بھی پاکستان کا مخالف ملک, دشمن ملک پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے اس لیے نہیں دیکھ سکتا, اس کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. آج اور 28 مئی 1998 کو ہم نے وہ مقابلہ 5-6 سے جیتا تھا, اور 10 مئی 2025 کو ہم نے وہ مقابلہ 0-6 سے جیتا ہے. اور یہ جو میرے سامنے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے, یہ میری پیاری بیٹیاں بیٹھی ہیں, میرے ہونہار بیٹے بیٹھے ہیں, یہ 10 مئی والوں کے جانشین ہیں, یہ 28 مئی والوں کے بچے ہیں, اور پاکستان کا جھنڈا گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی.
اور آؤ آج فیصل آباد سے ہم وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، سپہ سالار فوج افواج پاکستان جنرل عاصم منیر، چیف آف ایئر اسٹاف جنرل ظہیر بابر اور نواز شریف صاحب، اور ہر اس سپاہی کو، ہر اس آفیسر کو جس نے آج پاکستان کو سر بلند کیا، پاکستان کو یہ فتح دلوائی، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مل کے خراج عقیدت پیش کریں۔ اور میں اس موقع پہ جو سول ڈیفنس کے ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، ریسکیو سروسز ہیں، ہسپتال کی انتظامیہ ہے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کی اور جو نقصان تھا اس کو بھی دیکھا، تو میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں۔ اور میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں میرے بچوں۔ جب ہونہار اسکیم میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے تقسیم کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے نفرت کی باتوں میں نہیں آنا، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم، اگر آپ نے میری وہ تقاریر سنی ہو، آج وہ بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو ہونہار اسکالرشپ بھی ملا ہے، جن کو آج لیپ ٹاپ بھی مل رہا ہے، تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ اس دھرتی کے لیے ہونا چاہیے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور آپ نے نفرت کا نشانہ نہیں بننا، آپ نے کسی کی اقتدار کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا، آپ نے ہمیشہ صرف اور صرف پاکستان کی آواز پہ لبیک کہنا اور پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ یاد ہے میں نے یہ بات کہی تھی؟ تو آج میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک قوم بن کے دکھایا ہے، آپ نے نفرت کی سیاست کو انکار کیا ہے، آپ نے تقسیم کی ان سیاست کو رد کیا ہے، اور آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو پاکستان کے نوجوان، پنجاب کے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج پاکستان اور اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے میری بھی لاج رکھی، اچھا آپ نے میری بھی لاج رکھی، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آج میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ ہمارے ملک کے مستقبل کے بارے میں جو ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے تھے کہ جی نوجوان تو چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں، جی نوجوانوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو یہی وہی نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں جو پڑھ کے، جو کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ اور بچوں، میں بہت خوش ہوں، آپ نے میرا اپنی تقاریر میں، اپنی باتوں میں میرا شکریہ ادا کیا۔ میں بالکل نہیں چاہتی کہ آپ میرا شکریہ ادا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کی محنت کا وہ ثمر ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا، یہ آپ کا وہ حق ہے جو آپ کو ملا ہے، اور سر اٹھا کے اس حق کو لو، شکریہ ادا کر کے نہیں۔ میرے پاس جو ہے پنجاب میں صرف آپ کے، جو آپ نے میرے پہ اعتبار کیا ہے، آپ نے جس کرسی پہ مجھے بٹھایا ہے، میں آپ لوگوں کی امانت کی امین ہوں، اور میرے پاس جو بھی ہے پنجاب حکومت میں، جو بھی ہے وہ سب میرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے۔ یہ جو بچے ابھی اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، اس بچے نے کہا میں اپنی بہن کی پڑھائی نہیں چھوٹنے دوں گا، اور پھر اس کو ماشاءاللہ ہونہار اسکالرشپ مل گیا۔ یقین مانو 50,000 بچوں کو ہونہار اسکالرشپ ملا ہے، 50,000، لیکن وہ 50,000 اسی طرح کی ایموشنل سٹوریز ہیں، اسی طرح کی کہانیاں ہیں جن کو سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ڈنڈے، کیلوں والے ڈنڈے، یہ پیٹرول بامز، یہ میرے بچوں کے ہاتھ میں نہیں اچھے لگتے، میرے بچوں کے ہاتھ میں یہ لیٹسٹ جو لیپ ٹاپس ہے یہ اچھے لگتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسکالرشپس بھی مل رہے ہیں، لیپ ٹاپس بھی مل رہے ہیں،
اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے. کل میں لاہور کے دورے پہ تھی. لاہور کی گلیاں اور سڑکیں 6000 گلیاں بن رہی تھیں لاہور کی. فیصل آباد میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, فیصل آباد میں یہ 2026 میں سال کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی فیصل آباد کی میٹرو کی میں تکمیل کو خود کراؤں گی, خود مانیٹر کروں گی انشاءاللہ. اور پورے پنجاب کا ڈیولپمنٹ پلان بنا رہے ہیں جس میں فیصل آباد ڈویژن کا ایکسٹینسو ڈیولپمنٹ پلان ہے. گاؤں کو بھی ماڈل گاؤں بنا رہے ہیں, سڑکوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ڈرینیج سویج سسٹم آپ کے سارے ٹھیک کریں. اور دسمبر تک انشاءاللہ تعالی فیصل آباد کے پاس نئی برانڈ نیو گرین بسز, الیکٹرک بسز کا فلیٹ آنے والا ہے. کل جب میں لاہور کے دورے پہ تھی, 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میں اتر گئی ایک گلی کو دیکھنے کے لیے, تو وہاں پر ایک سبزی کی دکان تھی, وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی, وہ اپنی سبزی لے رہی تھیں. تو میں نے سبزی کے ریٹ چیک کیے تو پیاز 50 روپے کلو تھا, ٹماٹر 50 روپے کلو تھا, گوبھی اس سے بھی سستی تھی, باقی چیزیں بھی سستی تھیں. تو مجھے تو میں نے کہا کہ یہ میرا فرض ہے دیکھنا کہ لوگوں کو کوئی مہنگی چیزیں تو نہیں مل رہی. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کہنے لگی پچھلی گلی میں میرا گھر ہے. تو میں سبزی لینے آئی تھی. تو ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ پچھلے کئی سال ہم سبزیوں سے بھی محروم ہو گئے تھے, سبزیوں کی قیمتیں اتنی اچھی اوپر چلی گئی تھیں, اتنی مہنگی ہو گئی تھیں, اور اب بہت سال بعد ایسا دور آیا ہے کہ ہم کم از کم اپنی پاکٹ میں رہتے ہوئے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں, اچھی سبزیاں کھا سکتے ہیں. تو یہ سب بھی آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ کی حکومت اچھا کام کر رہی ہے, اگر آپ کی حکومت آپ کی خدمت کر رہی ہے, اگر, اور میں یہ بھی بتا دوں بچوں, یہ بات بھی دھیان سے سننا, کہ اگر ہمارے میں وہ تقسیم ہوتی, اگر ہم ایک قوم نہ ہوتے, اگر فوجی اور سیاسی قیادت پاکستان کے لیے متحد نہ ہوتی, تو یہ کامیابی ہمیں کبھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بدنیتوں پہ نہیں آتی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے قوم پہ نہیں آتی کبھی, جو ہمیشہ ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے میں, گالی دینے میں تیار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کی نیت یہ تھی کہ پاکستان سر بلند ہو, اور اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح ہمیں عطا کی ماشاءاللہ. اور کل مجھے کچھ بچیاں بھی ملیں کالج کی, وہ کالج سے آ رہی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا, کسی نے کہا میرے بھائی کو اسکالرشپ ملا ہے, کسی نے کہا کہ میری بہن کو لیپ ٹاپ ملا ہے. بڑی خوش تھیں وہ بچیاں. تو میں نے کہا آپ لوگ اپنے کالج کیسے آتے جاتے ہو؟ تو کہتی ہیں کہ لاہور میں جو آپ نے گرین بسز چلائی ہیں جس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے, ہم اس میں کالج آتے جاتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے بہت اچھا لگا کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح میں آپ لوگوں کی کام آ رہی ہوں, آپ لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور بڑے اسکیل پہ یہ کر سکوں, اور زیادہ بچوں کو اسکالرشپس ملیں, اور زیادہ بچوں کو لیپ ٹاپس ملیں. اب دیکھو, فوجی قیادت نے, سیاسی قیادت نے اپنا کام کیا ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کی جو بڑی قوتیں اور بڑی طاقتیں ان میں سے ایک بنانے کے لیے اپنا دن رات صرف کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ سب بچے ہونہار ہو, آپ سب بچے لائق ہو, ذہین ہو, محنتی ہو. آپ سب بچے میرا مستقبل ہو, میری قوم کا مستقبل ہو, میرے وطن کا مستقبل ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. آپ کے والدین کو میری طرف سے مبارکباد, آپ کے گھر والوں کو میری طرف سے مبارکباد. اور پلیز لیٹ می ٹیل یو دیٹ آئی ایم ویری 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 پراؤڈ آف یو. اور آخر میں رانا سکندر کو, آپ کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے, دن رات آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے, میں اس کو اور اس کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں. رانا ایسے ہی بچوں کی خدمت کرو, ان کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی, ان کے تعلیم میں جو بھی مدد ان کو چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اور بہت اچھے سے تم کر رہے ہو. تو بچوں, آئی لو یو آل, آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو. اور
اتنی شاندار اور تاریخی فتح پر جس نے ہم سب کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں اور ایک قوم ہمیں بنا دیا ہے، اور اندرونی اور بینونی دشمنوں کے بھی، میں اب کیا کہوں، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ وہ کامیابی جو آپ کو تکبر دے وہ کامیابی نہیں ہو، کامیابی میں ہیوملٹی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. تو یہ مجھے ذرا بتائیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کدھر بیٹھی ہے؟ یونیورسٹی آف ایگریکلچر کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ بڑی زوردار آواز ہے. گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد. کتنی خوشی کی بات ہے کہ جو اسکالرشپ ہولڈرز ہیں، جو لیپ ٹاپس جن کو ملے، ان میں بہت بڑی تعداد میری بیٹیوں کی بھی ہے، ماشاءاللہ. دیکھو آج جو گارڈ آف آنر دے رہی تھی پولیس کی بیٹیاں، وہ بھی بیٹی تھی. جو سامنے آپ کے کھڑی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے، وہ بھی پنجاب کی بیٹی ہے، پاکستان کی بیٹی، اور جن کو مل رہا ہے وہ بھی پاکستان کی بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ. یونیورسٹی آف جھنگ، بھئی یونیورسٹی آف جھنگ بیچاروں کو اتنے پیچھے کیوں بٹھا دیا؟ اور ایچ ڈی کالج، گاڈ، میں نے رانا سے کہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو بچوں کے لیے ایسا انتظام کرنا کہ ان کو گرمی نہ لگے اور ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. میرے بچوں، میں جب تک یہاں ہوں میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ سب کی زندگیوں میں بہتری لاتی جاؤں، آپ کے کام آتی جاؤں، آپ کی خدمت کرتی جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور بریس اپ، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے پاکستان کا، سب کا نعرہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد کا. ٹھیک ہے؟ ریڈی؟ زور سے لگانا ہے، پوری آواز گونجنی چاہیے، پورے فیصل آباد میں آواز جانی چاہیے. اور تمام شہیدوں کے گھر والوں کو، غازیوں کو، ان کی فیملیز کو، سب کو آواز جانی چاہیے. پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. لو یو آل. ناظرین، فیصل آباد میں ہونہار اسکالرشپ چیک اور لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب سے خطاب کیا. بچوں میں لیپ ٹاپس بھی تقسیم کیے. انہوں نے کہا کہ میرے پیارے بچوں، آپ سب ہمارا روشن مستقبل ہو. آپ سب بچوں کا پیار دیکھ کر بہت خوش ہوں. پاکستان زندہ باد. ہم سب کا سر فخر سے بلند ہے. ہمارا سبز ہلالی پرچم بلند ہے. جو جذبہ